عمیر گلزار صاحب بھی چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ضرور جاننا چاہوں گی. پوری دنیا کے اندر ابھی ڈاکٹر صاحب نے نیلسن منڈیلا کے حوالے سے ایک ریفرنس دیا، اور اسی طرح سے کل ہمارے پاس ایک گیسٹ آئے تھے اور انہوں نے بھی ایک فرینچ رائٹر کے آتھر کے حوالے سے کہا کہ پوری دنیا میں اس واقعے کو لے کر یا اس سارے ایپیسوڈ کو لے کر آج تک ریسرچ ہو رہی ہے، اور اس کی ڈائمنشن کہیں نہ کہیں جا کر کسی بھی قربانی کا ہم ذکر کریں، کسی بھی ایک ایسے واقعے کا ذکر کریں، اس کی ڈائمنشن کہیں نہ کہیں کربلا سے یا اہل بیت کے خاندان سے، امام عالی مقام سے جا کر ملتی ہے. موجودہ دور کے اندر جو ہم بہت سارے اپنے ارد گرد انٹرنیشنل ارینا کے اوپر ایسی بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں، غزہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں جب بھی امام عالی مقام کا ذکر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بے شک جس طرح آپ نے اور میرے سے پہلے اساتذہ کرام نے بڑا خوبصورت بیان کر دیا ہے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اتنے بے شمار انعامات سے اور اتنے سارے فضائل سے نوازا تھا، ان میں نبی کریم علیہ السلام کا ایک منصب رسالت کے ساتھ ساتھ منصب استاد کا بھی ہے. آپ فرماتے ہیں انما بعثت معلما، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نہیں بھیجا مگر معلم بنا کر. اور جس طرح بھی سر بھی بات کر رہے تھے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے، وہ شہادت اتنا ڈائنامک اسپیکٹ کیوں رکھتی ہے یا اتنا اس کا اثر آج تک ہم لوگوں تک اسی لیے ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انسان کا نام خود رکھا، جس کا عقیقہ خود کیا، جس کو گود میں خود اٹھایا، جنہوں نے اپنی زبان، نبی علیہ السلام نے اپنی زبان جن کے منہ میں دی، مطلب ابھی وہ بچے تھے، جنہوں نے فرسٹ چیز جو اپنی زبان میں لی وہ نبی علیہ السلام کا لعاب دہن تھا، اور آپ علیہ السلام نے خود ان کے کان میں اذان دی، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کربلا میں ڈگمگا جاتے؟ یہ پاسبل نہیں تھا. اور جو آپ نے پوچھا کہ اس کا پورے ورلڈ کے لیے ایک پیغام کیا ہے، تو بے شک یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بہت ساری اچھی باتیں سر کر چکے، وہ یہ کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی موٹیویشن ہے. If I am sitting here right now, I do have a motivation. This is for everyone. اب ہوگا کیا کہ میری اور آپ کی زندگی 5 طرح کی آزمائشوں میں ہر وقت ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ کا پاک نے کلام پاک میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ یا تو تمہیں اللہ رب العزت نے فرمایا میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، خوف سے، تمہاری جان سے، تمہارے اہل و عیال سے، فائنینشیل لاسز سے. جس طرح آپ نے فلسطین کا ذکر کیا، تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس سوائے کربلا کے اس وقت اور کوئی موٹیویشن نہیں ہے. یہ 5 چیزوں سے ایٹ دا سیم ٹائم اگر کسی کو آزمایا گیا ہے تو وہ خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پاس اس وقت اور کوئی موٹیویشن نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچارے بھی بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں. بچوں کا جو حال ہے، خواتین کا جو حال. میں ایک اور جگہ بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ہم کتنی بد نصیب امت ہیں کہ ابھی ہم سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کو رو رہے تھے، اور اب ہمارے پاس اور بچیاں ہیں جو یتیم ہیں، اور 56 اسلامی ملک مل کے ان کو ایک پانی کی بوتل نہیں پہنچا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ مقصد کربلا بھلا دیا ہوا کہ امام علی مقام جس طرح حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ہم نے اس حق کا، ان کی قربانی کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا حق ادا نہیں کیا. دوسری ایک امپورٹنٹ بات جو سب ہی جانتے ہیں وہ یہ کہ یہ قربانی کا اصل ہیرو، یا آپ کہہ سکتے ہیں نیریٹر جو ہیں، وہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، کیونکہ 10 محرم الحرام تک کربلا کو لوگ جانتے تھے حسین کی وجہ سے. 10 کے بعد سے آج کے دن تک لوگ کربلا کو جانتے ہیں سیدہ زینب کی وجہ سے سلام اللہ علیہ. تو یہ اس وقت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ صرف مردوں نے ہی نہیں بلکہ ہماری ان خواتین نے، پاک باز ماؤں نے جو قربانی دی وہ بہت بڑی تھی. دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں، اون اور محمد زینب کے بھی گئے، حسین کے بھی گئے. تمام اہل بیت کے جو بچے یا بڑے فوت ہوئے وہ سیدہ زینب کا بھی وہی رشتہ تھا، امام حسین کا بھی وہی تھا. امام حسین علیہ السلام کی سیدہ زینب نہیں گئیں اور زینب کا حسین چلا گیا. اس سے بڑا مصائب کا پہاڑ کسی اور شخص پہ نہیں ٹوٹ سکتا تھا. اور یہ غم ایک ایسا غم ہے جو قیامت تک ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا، کیونکہ یہ غم رسول اللہ کا غم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو جان شہید ہوئی وہ مصطفیٰ کی تھی،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ 10 محرم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی جنتوں میں اتنا عظیم مقام پا لینے کے باوجود بھی 10 محرم کو شدید تکلیف اور اذیت میں تھے. میں جو بات کر رہا ہوں اس کا ریفرنس کوٹ کرتا چلوں. مسند احمد بن حنبل، مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، اور دیگر ہماری کتب حدیث میں بھی آتی ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے دن سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے مکہ میں، اور سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے مدینہ میں، دونوں نے سیم ٹائم پہ آپ علیہ السلام کی زیارت کی. تو سیدہ ام سلمہ کے الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، خون لگا ہوا ہے، آپ کس حالت میں ہیں، کیا ہو گیا؟ تو آپ علیہ السلام رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا حسین اور اس کے اصحاب کو شہید کر دیا گیا. یہ اتنا دردناک ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی سیم روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے بھی یہی پوچھا تو آپ نے فرمایا میں حسین اور اصحاب حسین کا خون جمع کر رہا ہوں. اور اس قدر دردناک ہے کہ میں اسی وجہ سے ہمارے اوپر غم حسین علیہ السلام میں رونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ جس طرح سر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عبداللہ بن عباس کا قول بھی ہے مستدرک الحاکم میں کہ ہم تمام اہل بیت یہ بات روز روشن کی طرح جانتے تھے کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں شہید ہوں گے. تو یہ غم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بھی مناتے رہے اور بعد میں ہم بھی مناتے رہیں گے. اور ایک چیز میں ضرور کوٹ کرتا چلوں گا، ایک بڑی دردناک شہادت جو ہے بہت ساروں کی تو ہے ہی ہے، لیکن وہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی ہے. سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی وہ بیٹی جن کا نام خود آپ نے سکینہ رکھا تھا، لقب ان کا سکینہ رکھا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ لاڈلی بیٹی تھیں. یہ وہ واحد ہستی ہیں جن کے لیے امام حسین علیہ السلام نے سیدہ زینب سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا خیال رکھنا، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا. مطلب اس سے زیادہ پینفل کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اور جہاں اتنے مردوں نے اور بچوں نے شہادت دی جناب علی اصغر نے، وہاں یہی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی محبت میں یا عشق میں بابا بابا کرتے ہوئے زندان میں شہید ہو گئیں. تو یہ صرف اور صرف 4 سال کی تھیں. اب یہ پیغام کیا تھا جو آپ نے پوچھا تھا؟ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے کے لیے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا سب کچھ اللہ کے لیے. دا مومنٹ مجھے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اس دنیا میں میرے پاس میرا تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ امانت ہے، تو میرا سینس آف موٹیویشن جو ہے وہ نیکسٹ لیول تک چلا جاتا ہے. اور پھر مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ امانت ہے، یہ قرض ہے میرے پاس، مجھے جو کچھ ملا ہے میں نے اس کو واپس کرنا ہے، یہ اسی راہ میں سرو ہونا چاہیے جس نے مجھے دیا ہے. اور امام علی مقام اور آپ کے سارے خانوادے نے، آپ دیکھیں نا سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول اتنا خوبصورت ہے کہ شمر نے جب ان سے کہا کہ عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے امان ہے کیونکہ تمہاری ماں جو ہے وہ ہمارے قبیلے کی ہے، تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا لعنت ہے تم پر اور تمہاری امان پر، تو کہ تمہاری بہن کے بچوں کو امان ہے، رسول اللہ کے بچوں کو امان نہیں ہے. اور سب سے بڑا پیغام جو ہمیں کربلا کے بعد پتہ لگا وہ یہ کہ مودت اہل بیت کے بغیر ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہے. نمازیں وہ بھی پڑھ رہے تھے، روزے وہ بھی رکھ رہے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، لیکن وہ مستدرک الحاکم کی وہ حدیث بھول گئے تھے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کوئی شخص رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک کھڑا رہے، ساری زندگی وہیں نمازیں پڑھے، ساری زندگی روزے رکھے، لیکن میرے اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوگا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. کتنی بڑی بات ہے. نیور کمپرومائز ان دا پاتھ آف اللہ. امام حسین علیہ السلام کے بعد، کربلا کے بعد جھوٹ بولنے سے پہلے میرے سامنے حسین کی داستان آنی چاہیے، نماز چھوڑنے سے پہلے حسین کی داستان آنی چاہیے، بہنوں بیٹیوں کی عزت میں کمی کرنے سے پہلے میرے سامنے حسین کی داستان آنی چاہیے. کربلا کے بعد ہر عمل کو حسین کی سنت کے آئینے میں دیکھنا حسین منی و انا من الحسین کا اصل مقصد ہے.